बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, जिनको मुअत्तल किया था वफाकी हुकूमत की जानिब से। आज उनकी मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन है वफाकी हुकूमत का, उसको मुअत्तल कर दिया गया है अदालत की जानिब से। बहुत बड़ी पेश रफ्त है, बहुत बड़ी सुबकी उठाना पड़ी है शहबाज शरीफ हुकूमत को। बहुत बड़ी तारीखी शिकस्त है कि ये एक ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई पर तुल गए थे जो अफसर पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा था, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, और ऐसे अफसर के खिलाफ ये कार्रवाइयां जारी रखे हुए थे। बिल आखिर बड़ा रिलीफ मिला है जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर थे। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन्हीं के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। उसके ऊपर जो पेश रफ्त हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद केस में बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है, और जो मरकजी मुलजिम हैं रो अनवार की आज उनका बयान, जो डिफेंस स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, डिफेंस स्टेटमेंट आज अदालत के सामने मुलजिम की जो है वो हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जाली पेंशन स्कैंडल केस, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सिंध हुकूमत का, जिसमें जाली पेंशन का मामला सामने आया था कि वो मुलाजिम नहीं थे और जालसाजी करते हुए जाली अकाउंट्स में पैसे जाते थे, और वो किन के खाते में जाते थे? वो पेंशन के नाम पर जाते थे कि मुख्तलिफ लोगों को पेंशन जा रही है, लेकिन वो बेसिकली जाली अकाउंट्स में जाते थे जो अल्टीमेटली जरदारी खानदान के अकाउंट्स में जाते थे। उस पर ये हैदराबाद सिंध का बहुत बड़ा 3 अरब 20 करोड़ रुपए का जाली पेंशन स्कैंडल केस था। उस रेफरेंस के हवाले से समाअत हुई एहतसाब अदालत कराची में। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के जाली पेंशन स्कैंडल केस में साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर ज़िया इसरा समेत 84 मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई। रेफरेंस में गिरफ्तार मुलजिम आमिर ज़िया इसरा समेत दीगर अदालत के सामने पेश हुए। एहतसाब अदालत ने मुलजिम अशरफ जानवरी की नैब कवानीन में नई तरमीम के बाद रेफरेंस हैदराबाद मुंतकिल करने से मुतल्लिका दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए रेफरेंस हैदराबाद मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत 25 नवंबर तक मुस्तरद कर दी, और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये जो रेफरेंस है इसकी समाअत हम मजीद कराची में ही करेंगे। ये बेसिकली क्या चाहते थे कि हैदराबाद में मुंतकिल हो जाए, हैदराबाद में फिर ये अपनी मर्जी करेंगे। वहाँ पर उस तरीके से एहतसाब अदालतों में निज़ाम नहीं है, और ये चाहते थे कि चूँकि अब नैब कानून में तरमीम आ गई है और उस तरमीम के बाद हमें बेनिफिट होगा और उस बेनिफिट को हम इंजॉय करेंगे। और वो कैसे इंजॉय करेंगे? बेनिफिट इंजॉय करेंगे कि ये केस ट्रांसफ़र हो जाएगा कराची से हैदराबाद, तो हमारे लिए मसाइल कम होंगे, क्योंकि जो हैदराबाद की ब्यूरोक्रेसी है वहाँ हमारे लोग बैठे हैं। अल्टीमेटली उनकी दरख्वास्त खारिज हुई। मुलजिम रियाज की जानिब रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी, और जिसमें कहा गया था कि ये मामला अब अदालत में जाना चाहिए। अब आप खुद देखें, 3 अरब 2 करोड़ रुपए का ये इतना बड़ा स्कैंडल है जाली अकाउंट्स केसेस का, और सारे नैब तरमीम की वजह से। उस नैब तरमीम पर जिसमें ये कहा जाता रहा, अदालत में भी इसके ऊपर बात होती रही और मुख्तलिफ फोरम्स पर इसके ऊपर बात होती रही कि नैब कानून में जो तरमीम है, मैं आपको बताता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पेंडिंग पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इस केस में इतना डिले होता जा रहा है, इतनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो इतने लिंगर ऑन होते जा रहे हैं कि अभी तक ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन जो बड़े मुजरिम हैं या बड़े मुलजिम हैं, किस तरीके से, किस चालाकी से इन सारे केसेस से निकलते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि हमारी अदालतों के इसके ऊपर कुछ सख्त नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अदालतें सारे मामले को लिंगर ऑन होने दे रही हैं, इल्तवा का शिकार होने दे रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में अहम समाअत हुई। साबिक SSP मलीर रो अनवार, जिनको आसिफ जरदारी अपना ख़ास बच्चा भी कहते थे, और फरियाल तालपुर, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, और ये एक ही ग्रुप था जिसमें ये रह कर काम करते थे। तो साबिक SSP मलीर के खिलाफ ये दहशतगर्दी का मुकदमा था। ये भाग गया था। भागने के बाद आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको सरेंडर करना पड़ा था, फिर इसकी जमानत हो गई थी। दहशतगर्दी का मुकदमा था इसके खिलाफ, और अब इन्होंने जब भी कोई केस अदालत में जाता है, ट्रायल चलता है, क्रिमिनल ट्रायल, जब एविडेंस मुकम्मल हो जाए तो फिर डिफेंस स्टेटमेंट होती है। सेक्शन 342
342 CRPC کے تحت ایک ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، عدالت ملزم کو سوالات دیتی ہے اور وہ ان کے جوابات دیتا ہے، اپنا بیان دیتا ہے کہ میرے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا ہے یا اصل وقوع کیا ہے، اس کی بابت ڈیفنس سٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، فائنل آرگومنٹ سے پہلے ملزم کو حق دیا جاتا ہے ڈیفنس سٹیٹمنٹ کا، وہ آج جمع کروائی گئی ہے۔ رو انوار نے یہ کہا ہے کہ محکمانہ دشمنی کی وجہ سے مجھے کیس میں ملوث کیا گیا۔ CDR اور جیو فینسنگ کی رپورٹس میں واضح تضاد ہے، جس وقت وقوع ہوا میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ سابق SSP رو انوار کا کہنا تھا کہ 13 جنوری 2018 کو بطور SSP دہشت گردوں کی موجودگی سے آگاہ مجھے کیا گیا۔ جب شاہ لطیف تھانے میں ٹاؤن میں اور موقع پر پہنچا، موقع واردات پر، تو مقابلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بطور SSP فراہم کی گئی معلومات سے میڈیا کو آگاہ کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو نقیب اللہ محسود کا قتل ہے، میں نے نقیب اللہ محسود کو قتل نہیں کیا، بلکہ مجھ سے پہلے یہ وقوع ہو چکا تھا۔ اب جانتے ہیں یہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کو قتل کیا گیا، پھر دہشت گردی کا وقوع بنایا گیا۔ میڈیا کو یہی رو انوار کہانیاں سناتا تھا کہ یہ دہشت گرد تھا، اس کا دہشت گردوں کے ساتھ تعلق تھا۔ جب یہ معاملہ بہت آگے چلا گیا تو الٹیمیٹلی پھر ان کے گلے پڑ گیا، اور اب یہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اب ہیلے بہانے نہیں ملیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس کیس میں عدالت ایک تگڑا فیصلہ دے گی اور الٹیمیٹلی ان کو سزا ہوگی۔ دوسری طرف CCPO لاہور کو کام سے رکوانے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر وہ عمران خان کے ساتھ اور پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو اسی بنیاد پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب غلام محمود ڈوگر لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے جو معطل کیا گیا ہے وہ غیر قانونی طور پر کیا گیا ہے، سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے، تو اس وقت یہی آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس کی درخواست خارج کر دی تھی کہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ اب جب مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور عطا تارڑ ہے اس درخواست کو دائر کروانے کے پیچھے کہ غلام محمود ڈوگر کو روکا جائے کہ وہ معطل ہو چکا ہے اور معطلی کے باوجود وہ بطور CCPO لاہور کام کر رہا ہے، اس پر جب عدالت میں سماعت ہوتی ہے، ایڈوکیٹ صفدر خان ہیں جو عدالت کے سامنے آرگو کرتے ہیں، جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب اس کیس کو سنتے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ غلام محمود ڈوگر کو معطل کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معطل CCPO لاہور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے۔ جب غلام محمود ڈوگر خود جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں نہیں ریلیف ملے گا، آپ متعلقہ فورم پر جائیں، اور ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ جب غلام محمود ڈوگر کے خلاف درخواست آتی ہے تو آنریبل عدالت نے فرمایا کہ یہ اہم معاملہ ہے، اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس پر عدالت نے پنجاب حکومت، IG پنجاب سمیت دیگر فریقین سے 10 روز میں جواب طلب کیا، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس اہم معاملے کو دیکھیں گے۔ جبکہ جو پہلی درخواست تھی، جس درخواست میں یہ غلام محمود ڈوگر نے یہ درخواست دائر کی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ غلام محمود ڈوگر جب لاہور ہائی کورٹ نے نو بول دیا، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیف نہ ملا، تو وہ فیڈرل سروس ٹرائبونل کے پاس گئے اپیل لے کے، اور اس اپیل میں ان کو ریلیف مل گیا۔ اور یہ بہت بڑی سبکی ہے موجودہ شہباز حکومت کے لیے، جس میں وہ اتنے ذاتیات پہ اتر آئے کہ ایک معاون خصوصی وزیر اعظم کا وہ صرف یہ بات کرے کہ غلام محمود ڈوگر کو واپس تو آنا ہوگا۔ غلام محمود ڈوگر، اور قصور کیا ہے غلام محمود ڈوگر کا کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، اس بنیاد پر یہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کو عہدے سے معطل کیا گیا، اور اب ان کو برطرفی کا معاملہ چل رہا تھا۔ انہوں نے فیڈرل جو وفاقی سروس ٹرائبونل ہے وہاں پر اپیل دائر کی۔ اس اپیل میں یہ کچھ ہی دیر پہلے کا فیصلہ ہے، اور اس اپیل میں عدالت کی جانب سے کہا گیا، میں آپ کو جو آخری پیرا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ In the circumstances the appeal at hand is disposed of being premature with the direction to the respondents to decide the representation of the applicant against the transfer order، کہ ٹرانسفر آرڈر ہوتا ہے اس کے خلاف درخواستیں دیتا ہے غلام محمود ڈوگر۔ غلام محمود ڈوگر کی وہ درخواستوں کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ہی ان کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں، اس واپسی کے نوٹیفیکیشن پر غلام محمود ڈوگر نے درخواستیں دائر کر دی کہ مجھے واپس میں وہاں پر ٹھیک ہوں، مجھے آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نہ بلائیں کیونکہ پنجاب حکومت مجھے اجازت نہیں دے رہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے معطل کیا تھا، تو عدالت نے کہا
کہ ان کی جو اپیل ہے وہ ابھی پری میچیور ہے، اس وجہ سے ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ لیکن ڈائریکشن کیا ہے؟ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو رسپونڈنٹس ہیں اس میں وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ جو غلام محمود ڈوگر کی درخواستیں آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں ان کو آپ قانون کے مطابق ان پر فیصلہ کریں۔ The operation of the impugned transfer order dated 20/11/2022 جو 2/11/2022 جو 2 نومبر کا آرڈر ہے، اور 7/5/11/2022 کا جو معطلی کا آرڈر ہے۔ ٹرانسفر آرڈر ہے 2/11/2022 کا، معطلی کا آرڈر ہے 5/11/2022 کا۔ دونوں جو امپیونڈ نوٹیفیکیشن ہیں ان کا آپریشن معطل کر دیا ہے۔ shall remain suspended the operation of the impugned transfer order dated 2/11/2022 along with subsequent order dated 5/11/2022 shall remain suspended in the meanwhile parties be informed accordingly، کہ وہ تب تک معطل رہیں گے۔ جو فیصلے ہیں جو ان کے خلاف ٹرانسفر آرڈر ہے اور جو معطلی کا آرڈر ہے، دونوں آرڈرز معطل کر دیے ہیں، اور اب وہ برقرار ہو گئے بطور سی سی پی او لاہور۔ اور اب جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ باقاعدہ ان کی درخواستوں کو سنیں، ان کو باقاعدہ موقع دیں، آپ ان کی جو فیئر ٹرائل کا موقع دیں، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں، اور اگر پھر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو یہ دوبارہ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا یہ پری میچور اپیل ہے، اس وجہ سے ڈائریکشن دے دی، آپریشن سسپینڈ کر دی ہے، اور معاملہ جو ہے اس پر جو ان کی درخواستیں پینڈنگ تھی ان کو ڈیسائیڈ کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے آپریشن سسپینڈ کر دیا۔ تو اس وقت جو معطلی کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا گیا ہے سروس ٹرائبونل کی جانب سے۔ یہ کچھ ہی دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔